لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين أكرم الأولين والآخرين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سبحان اللہ. نبی الانبیاء عظیم الرجال عمیم الجود والعطاء ماحِ الذنوب والخطاء شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ. سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سبحان اللہ. سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سبحان اللہ. ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان اللہ. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے. دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بے شک. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حضرت علامہ اقبال نے اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے کہا قوت عشق سے سبحان ہر اللہ پست کو بالا کر دے، سبحان اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، ہمارا ایک عنوان، ایک موضوع، مضمون چل رہا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ اور اس سے پیچھے پیوستہ جمعۃ المبارک سے۔ آپ کو یاد ہوگا عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ میرے آقا قرآن پڑھا کر پاک نہیں کرتے، سبحان اللہ بلکہ قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں، پاک پہلے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہم نے پچھلے جمعے، پھر جو گزرا جمعہ اس جمعے بھی، اور اسی بات کو ہم آج پھر آگے بڑھائیں گے۔ ایک سوال دوست نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو پچھلے جمعے میں نے ایک نئی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی، اس کی آج پھر تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اسی منزل پر ہم واپس چلیں گے کہ جہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان آگے اللہ یتلو علیہم آیاتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ میں نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا تھا، دوبارہ وہ سنانے لگا ہوں سبحان اللہ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ساری آیات تلاوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اسی طرح کچھ آیات وہ ہیں جن کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے ایک مثال کے ساتھ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح اللہ کی نعمتیں صرف کھانے والی ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو بار بار کہا، پہلے نعمت کا ذکر کیا، پھر آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ کہیں سیبوں کا ذکر کرتا ہے، اناروں کا ذکر کرتا ہے، کھجور کا، انگور کا ذکر کرتا ہے، کیلوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں یہ باقاعدہ موجود ہے یہ ساری آیتیں، اور آگے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن پہلا سپارہ پڑھے تو اس میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتوں کو۔ بے شک سبحان اللہ کیا کہا؟ اذکروا، یاد کرو۔ یاد کر تو ثابت کیا ہوا کہ ساری نعمتیں کھانے والی ہی نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ نہیں آپ بول نہیں رہے ہو، میرے خیال میں بات سمجھا نہیں سکا۔ کچھ نعمتیں کھانے والی ہوتی ہیں اور کچھ نعمتیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو میں ایک فقرہ بولوں گا، جس کو سمجھ آ جائے گی وہ تو ضرور سبحان اللہ پکار اٹھے گا، باقیوں کے لیے اللہ حافظ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، پی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں،
کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے، جنہیں یاد کیا جاتا ہے، جن نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ وہ جو کھائی جانے والی نعمتیں ہیں نا، وہ ان نعمتوں کے صدقے میں ملتی ہیں جن نعمتوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اتنے جزاک اللہ، اتنے میرا مالک آپ سب کو سلامت رکھے، زندہ باد کہنے والوں کی سب کی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن و دل و دماغ تک پہنچ جائے کہ وہ نعمتیں جو یاد کی جاتی ہیں ان کے صدقے میں وہ نعمتیں ملتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں۔ اب پھر واپس چلیے اسی منزل پر، کچھ آیتیں وہ ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو میں نے کہا تھا ساری آیتیں تلاوت ہی نہیں کی جاتی، کچھ آیتوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، شاید بات واضح نہیں ہو سکی تھی، حضرت عیسیٰ کی آیت میں نے پڑھی تھی، وہ ذرا مشکل ہو گئی۔ میں ایسی آیت پڑھوں گا جو آپ سب کو یاد ہے اور آپ کبھی بھلا نہیں سکو گے۔ دو آیتیں پڑھوں گا۔ لو، پہلی آیت، جب 27 رجب اللہ کا حبیب بن کے سنور کے نکھر کے تیار ہو کے معراج کا دلہا بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ براق پہ بٹھا کے سبحان اللہ جبریل لگام تھام کے سبحان اللہ میکائیل رکاب تھام کے سبحان اللہ 70,000 کے جلوس میں آمینہ کا لال معراج کو چلا۔ سبحان اللہ اب آیت پڑھوں؟ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سبحان اللہ اسرا بعبدہ سبحان اللہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ پروردگار، سبحان پاک ہے وہ، سبحان الذی اسرا جس نے سیر کرائی عبدہ اپنے بندے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے خاص بندے کو، سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے خانہ کعبے سے شروع ہوا مسجد اقصی تک، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری برکتیں اللہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ وہ مسجد اقصی فلسطین میں جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، وہ ہے کیا ارد گرد؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جسے اللہ برکتیں قرار دے رہا ہے وہ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں ہے سوائے نبیوں کی قبروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد اقصی کے ارد گرد 70,000 نبیوں کی بولے نہیں، 70,000 نبیوں کی ان کے مزار ہیں، ان کے دربار ہیں، سبحان اللہ مقابر انبیاء ہیں، سبحان اللہ جو نبی آئے اور دنیا سے چلے گئے اور قبر بن گئی، اللہ فرما رہے ہماری برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ اب مل کے نوجوان آپ بھی اور آپ بھی مل کے میرے بات کا جواب دیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ نبی جو مقتدی تھے ان کی قبریں تو برکت والی ہیں، تو امام الانبیاء کا روزہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت دو بار یا رسول اللہ
جب یہ کہیں تاجدار ختم نبوت 2 بار زندہ باد کہا کر. ایک بار زندہ باد تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے لیے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. ایک بار تو یہ نعرے میرے نام کا بھی لگاتا ہے تو لوگ زندہ باد کیا ہی دیتے ہیں. جب کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تو پھر 2 بار کہا کرو زندہ باد زندہ باد. تو پہلے بھی زندہ باد تھے، اب بھی زندہ باد، اور تا قیامت زندہ باد، اور قیامت کے بعد بھی زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جیتے رہیے. پھر ہم واپس اس منزل پر پہنچنے لگے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی تاکہ وہاں نبیوں کو نماز پڑھائیں. وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں. اب میں اگلا فکرہ یہاں میں رک گیا تھا تاکہ میں آپ کو بتلا سکوں. ہم نے سیر، اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ پروردگار جس نے سیر کرائی. کیوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی؟ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، مگر سیر کیوں کرائی؟ وہ آگے ہے. کہا لے سیر کرائی کیوں؟ لے نورے یاہو، تاکہ ہم دکھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں، میں نے ترجمہ کر دیا، وہ لفظ مجھے وہی رکھنا چاہیے تھا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں. سبحان اللہ. اب سمجھ آ گئی ہے، ساری آیتیں تلاوت کے لیے نہیں ہوتی، کچھ آیتیں زیارت کے لیے بھی ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ. میں پروفیسر نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، اور مولوی بھی مولائی ہوں. اس لیے سر نہ ہلائیے، زبان سے مل کے کہیے سبحان اللہ. میرا مالک آپ سے راضی ہو جائے. آیت تو میں نے پڑھی ہے لیکن شاید بات واضح نہیں ہو سکی، سارے بول لے رہے ہیں. میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں. اب میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ساری آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ آیتوں کی زیارت بھی ہوتی ہے. وہ آیات الہی ہے، وہ وجود آیات الہی ہے، ان کی زیارت کی جاتی ہے. اور کہا میں معراج کے لیے لے گیا اپنے حبیب کو. کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اسے اپنی آیتیں دکھا سکوں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، بولو یا نہ بولو آپ کی مرضی. حضور یہاں پر ایک سفر پورا ہوا، یہاں سے حضور کے اقصیٰ سے دوسرے سفر کا آغاز ہوا، اور براق آسمان کی طرف چل پڑا، اور پھر لامکان کی وسعتوں میں جا پہنچے، اور پھر واپس پلٹے. یہ دوسرا حصہ حضور کے معراج کا، آسمانی معراج کا دوسرا حصہ قرآن پاک میں سورہ النجم میں بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس اٹھا کے باہر چھوڑاؤ، باہر چھوڑاؤ، ذرا اٹھا کے باہر چھوڑاؤ. اٹھ بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں بھی. غلام جیلانی اٹھ کے چھوڑا ہے کرو باہر. معراج النبی کا پہلا حصہ سورہ اسراء میں ہے. سبحان اللہ. جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. دوسرا حصہ آسمانی معراج والا سورۃ النجم میں ہے. لو آپ کو لطف آئے گا جو میں اب بات کر سکوں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم بما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. پورا معراج بیان کرنے کے بعد جب حضور واپس پلٹے نا تو آواز قدرت آ رہی تھی. کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى لقد رعا، بے شک اس نے دیکھا، لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت کو دیکھا. پھر
اب میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ ساری آیتیں تلاوت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ آیات زیارت کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اس پر دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب میرے سرکار معراج پہ گئے تو جاتے دفعہ اللہ نے کہا میں لے کے ہی اس لیے جا رہا ہوں لے نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں انہیں اپنی آیات دکھا سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب واپس پلٹے تو کہا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، جو میری بڑی بڑی آیات ہیں نا، ان آیات میں سے ایک آیت بھی دیکھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ساری آیات جن کی زیارت کی جاتی ہے وہ بھی ایک درجے کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ خاموش ہو، میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ شاید بات سمجھا نہیں سکا، اور کسی کو سمجھ آئے اور وہ نہ بولے تو بیان کرنے والے کو خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کنہیں کیا سنا رہا ہوں، میں آپ کو کیسے بتلاؤں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہوتا ہے، کوئی غوث الاعظم گیلانی ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ، کوئی مولا علی شیر خدا ہے اور کوئی حضرت بلال حبشی ہے، سبحان اللہ۔ کسی کو مجدد الفسانی کہتے ہیں اور کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس مسئلہ وہ پورا ہو گیا جو گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، اور پھر واضح نہ ہو سکی بات، آج میں نے پھر اس کو اور آیتوں کے ساتھ، پچھلے جمعے اور آیت پڑھی تھی، پچھلے جمعے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آیت صرف پڑھنے والی نہیں ہوتی، وجود بھی آیت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں کچھ وجود بھی ایسے ہیں جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے آیت پڑھی تھی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل، ہم نے رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل أَنِّي، وہ کہتے ہیں بے شک میں صرف رسول نہیں ہوں، قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہاری رب کی طرف سے آیت بھی بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سبحان اللہ۔ ساری آیتیں کچھ آیتیں تلاوت بھی کی جاتی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ بولو نا، جن آیتوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے سبحان اللہ کہو گے تو پھر وہ پچھلا نقطہ پھر دوبارہ سناؤں آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس 30 پاروں کا قرآن ہے، سبحان اللہ، الحمد سے لے کے والناس تک۔ کتنے پاروں کا؟ 30 پاروں کا۔ 2 گتوں میں بند ہے، بے شک، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح قرآن پاک ایک جلد میں، ایک مصحف کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ سب صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا رکھا تھا، یا ان کے دل میں تھا، من میں تھا، زبانی یاد تھا، یا گھروں میں کسی کپڑے پر، کسی کاغذ پر، کسی جلد پر، کسی ہڈی پر، ٹکڑے پر، لکڑی پر، درخت کی چھال پر لکھ کر محفوظ کیا ہوا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں 2 گتوں میں بند ایک مصحف تیار کیا گیا ہم جیسے غلاموں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میری سرکار نے، اللہ نے اپنے محبوب سے ان صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک ایک مصحف میں تیار نہیں کروایا تھا، کیوں؟ سبحان اللہ۔ نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں، اگر دیانتداری سے سننا چاہتے ہو تو بول کر بولو۔ اسی لیے تیار نہیں کیا گیا تھا کہ میرا محبوب یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم دے گا۔ اگر یہ 2 گتوں میں بند قرآن بنا دیا، سامنے رکھ لیا، میرا محبوب قرآن پڑھانے لگا، ہو سکتا ہے کوئی منافق نظریں اس پہ جما لے، میرا محبوب سامنے بیٹھا ہو اور تو ادھر دیکھتا رہے، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلمہم الکتاب، جب میرا محبوب کتاب پڑھائے گا تمہاری نظریں اس پہ نہیں، محبوب کے چہرے پہ ہو رہی ہیں۔
جزاک اللہ۔ اب واپس پلٹتے ہیں، وہ میں اس منزل پر جو ہم گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کر رہے تھے، اب بھی آج میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا، بلکہ ایک ہی منزل تک محدود رہیں گے کہ جب پانی نہیں تھا، صحابہ کرام کے قافلے میں پانی نہیں تھا، اور وہ حاضر ہوئے اور آ کے کہا آقا پانی نہیں ہے کھانے پینے کا، آٹا گوندنے کا، تو حضور نے کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک حبشی غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں، وہ لے آؤ۔ سبحان اللہ، یہی بیان کی تھی نا بات۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا تھا جب حضور نے کہا جاؤ، حبشی غلام کالے رنگ والا بھی ہے اور آزاد نہیں، سبحان اللہ، غلام بھی ہے، سبحان اللہ، اور وہ واقعی یہودیوں کا غلام تھا۔ اور آخری جملہ میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا اپنی تقریر میں کہ کیا خیال ہے وہ محبوب جو بغیر ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو 7 بچے بولتے ہیں چپ کرا دیا کرو، چپ کرا دو نا ان کو، آپ بھی چپ، ہاتھ لگا کے چپ کرا دیں، کوئی بات نہیں، پیار سے، ہاں چپ کرا دیں گے، بعد میں بس ایسے چپ کرا دو اسے۔ وہ واقعی یہودی کا غلام تھا، جب آیا پھر کلمہ پڑھا، وہ لمبی بات ہے، وہ یہودی کا غلام تھا، اور ابھی تو حضور ملے بھی نہیں تھے، اور ایک نظر بھر کے دیکھا اور یہودی کے غلام کو پہچان لیا۔ میں نے کہا تھا کیا خیال ہے جو یہودیوں کے غلاموں کو پہچان لیتا ہے اپنے غلاموں کو بھلا کیسے سکتا ہے؟ یہودی غلام جس کی نظر میں ہیں وہ ہم آپ جیسے یا رسول اللہ پکارنے والے غلام اس محبوب کی نظر میں کیوں نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میں دلیل کے طور پر بات کرنے لگا ہوں، دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ صرف اسے محبت اور عقیدت کی کرشمہ سازی نہ سمجھیں، بلکہ ایک دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ جب صحابیوں سے لینے چلے گئے تو جتنے صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے 1400-1500، ان میں سے کسی نے نہیں کہا حضور پتہ نہیں وہاں کوئی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کے بولو گے 1500 صحابہ کو یقین تھا کہ وہاں حبشی غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی گمان تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یقین تھا نا، پورا یقین تھا نا کہ ہے۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج سے 1400 سال پہلے جو عقیدہ حضور کے علم غیب کے بارے میں صحابہ کو عطا کیا تھا، آج وہی عقیدہ ہم اہل سنت کو عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میری سرکار نے کہا وہ دیوار کے پیچھے، وہ پہاڑ کے پیچھے، لوگ کہتے ہیں دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اور میں آپ کو کیسے بتلاؤں؟ اپنا عقیدہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت جو حسینی سنی ہیں، سبحان اللہ، بے شک حق سچ۔ سنی بھی 2 طرح کے ہو گئے ہیں، ایک سنی حسینی ہے، ایک سنی یزیدی ہے۔ باقاعدہ یزید کی حق میں سب دلائل دیتے ہیں، اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار مفتی اور مولوی اور عالم اور داڑیاں اور یہ دستاریں اور کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ قسم، اس کا نام ہے فضل چشتی، فضل احمد چشتی، احمد نہیں کہنا چاہیے بلکہ فضل احمد، وہ فضل احمد ہے، وہ باقاعدہ وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے یزید کے حق میں، اور وہ کہہ رہا تھا، میں کل یہ پرسوں اس کے کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یزید کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، وہ تو کربلا کا مجرم نہیں ہے، تجھے لاہور میں بیٹھے سندر میں بیٹھے آج پتہ چل گیا ہے یزید مجرم نہیں ہے کربلا کا، اور یزید کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا تھا۔ آپ نے دلیل پہ غور نہیں کیا، میں دلیل میں نے آپ کو دی تھی، جب یزید مر گیا تو لوگوں نے یزید کے بیٹے کو تخت پہ بٹھایا تھا، تو یزید کا بیٹا یہ کہہ کر تخت سے اٹھ گیا تھا کہ اس تخت کے نیچے
سادات کا خون ہے، میرا باپ مجرم ہے، اس نے ظلم کیا اور ظلم کے پر اس تخت کی بنیاد رکھی، جس کا جی چاہے وہ اس تخت پہ بیٹھ جائے، میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر وہ یزید کا بیٹا تخت سے نیچے اتر گیا۔ یزید کے بیٹے کو تو پتا تھا یزید مجرم ہے، یزید کا وہ بیٹا تو سمجھتا تھا کہ میرا باپ مجرم ہے، اور یہ آج کا اس کا بیٹا کہتا ہے وہ مجرم ہی نہیں تھا کربلا والوں کا۔ استغفر اللہ، کربلا کا مجرم یزید ہے، اور صرف کربلا کا مجرم نہیں، مدینے پر حملہ کرنے کا، روضہ رسول پر حملہ کرنے کا مجرم بھی ہے، اور پھر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا مجرم بھی ہے۔ اس نے فوج بھیج کر مدینے پر حملہ کیا، تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا، اور روضہ رسول اللہ کے ساتھ اور منبر پاک کے پاس گھوڑے باندھے گئے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو منجنیق اور پتھر اور آگ کے ساتھ مسمار کر کے رکھ دیا۔ اور آج کے مولوی کو یزید مجرم ہی نظر نہیں آ رہا، اور پھر سنی بھی ہیں، تو پھر ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں نا، ہم یزیدی سنی نہیں ہیں، ہم حسینی سنی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو اور غور کرو اور یاد رکھو، ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کو دیکھنے کے لیے، یہ تو پہاڑ تھا نا جس کے دوسری طرف غلام حبشی کی بات کر رہے تھے، ہمارا ایمان ہے آقا کو دیکھنے کے لیے حضور کی نظر کے سامنے، آقا کی نگاہ کے سامنے نہ کوئی پہاڑ پردہ ہے، نہ کوئی دیوار پردہ ہے، نہ کوئی جہت پردہ ہے، نہ سمت پردہ ہے، نہ طرف پردہ ہے، نہ قرب پردہ ہے، نہ بول پردہ ہے، نہ اندھیرا پردہ ہے، نہ رات پردہ ہے۔ ہاں بالکل، میں دلائل کے، اور سنو میں جو کہہ رہا ہوں کہ حضور کی نظر کے سامنے طرف، جہت، سمت پردہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سامنے جہت ہے، یہ طرف سامنے، یہ سمت، اور یہ پیچھے الٹی سمت ہے نا میری، تو میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے لیے دیوار کا اور طرف کا بھی پردہ نہیں تھا، آگے دیکھیں یا پیچھے، یہ عقیدہ ہندوستان سے نہیں آیا، یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے، مسجد نبوی سے آیا ہے۔ سارے نہیں بولے، بس ہمارے سائیں جی نعرہ لگاتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر وہ کھولتے تب ہے جب نعرہ پورا ہو جاتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، یہ عقیدہ ہندوستان سے نہیں آیا، اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے، مسجد نبوی سے آیا ہے، رسول اللہ کی زبان سے آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کیسے؟ بخاری شریف میں ہے، کس کتاب میں؟ بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری شریف کی بھی ہر حدیث کو ہم صحیح نہیں مانتے، صحیح بخاری کی بھی ہر حدیث ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں حدیث جانچنے کا پیمانہ سند ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سند۔ تو کون کون ہستی اس سند میں آئی، اس کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے حدیث پاک کو ضعیف یا قوی کہتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں سند کے اعتبار سے ہم حدیث کو صحیح یا غلط نہیں کہتے، ہمارے پاس پیمانہ صرف تعظیم مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ حدیث رسول اللہ کی تعظیم کے پیمانے پہ پورا اترتی ہے تو ٹھیک ہے، جس نے بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور اگر وہ حدیث رسول اللہ کی تعظیم کے پیمانے پہ پورا نہیں اترتی، پھر جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ جس سے میرے آقا کی تعظیم اور حرمت میں فرق آتا ہو وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، وہ اسے ہم حدیث مانتے نہیں ہیں، کسی بھی کتاب میں ہو وہی حدیث صحیح ہے جو سرکار دو عالم کی تعظیم بیان کرتی ہے۔
حرمت بیان کرنے والی ہو، اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ مدینے میں مسجد نبوی میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے، اب لمبی حدیث تو طویل ہے، ہم چھوٹی کرتے ہیں بات کو۔ نماز پڑھا رہے تھے سبحان اللہ اور پھر رکوع کیا، سبحان اللہ اور پھر کھڑے ہوئے، اور پھر سجدہ کیا، اور پھر دوسری رکعت پڑھی، اور پھر سلام پھیرا، اور پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک پھیرا، اور ایک صحابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حل ترون قبلتی ہا ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے، حل کیا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ سبحان اللہ جہت اور سمت کا پردہ نہیں ہے، بے شک دیوار کیا طرف کا بھی پردہ نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں حل ترونا، جب میں مصلی امامت پر تھا میرا چہرہ تمہارے آگے تھا، حل ترونا قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ فاللہ، اللہ کی قسم، ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ دو لفظ حضور بولے، رکوع بھی خشوع بھی۔ رکوع کیا ہے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اور جھک جانا، یہ کیا ہے بولو؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں جس نیت سے جھکا ہے، جس ارادے سے جھکا ہے۔ جب جھکا تھا تو جو کچھ اس کے من میں تھا، جو اس کے دل کی دھڑکنوں میں تھا، وہ خشوع ہے۔ آقا کہتے ہیں جب میں نماز پڑھاتا ہوں چہرہ میرا آگے ہوتا ہے لیکن میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جس نیت سے جھکے ہو وہ تمہارا خشوع بھی دیکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر اسی محبت کے ساتھ ایک نکتہ یہاں سنا دوں، دو فکرے ہیں میرے سرکار کے، ایک تو کہا نا رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع تمہارے خشوع دیکھتا ہوں، اور انی آگے فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی لیکن جنہیں سمجھ آ جائے وہ ضرور بولیے گا، جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو آگے تو دیوار تھی، آقا فرما رہے میں جیسے آگے ویسے پیچھے، تو آگے تو دیوار ہے۔ آگے سے مراد کیا ہے؟ دیوار کو نہیں، آگے دیوار نہیں، دیوار کی بات نہیں کر رہے کہ جیسے آگے دیکھتا ہوں دیوار کی طرف دیکھتا ہوں، نہیں، جیسے اپنے آگے گزر گئے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ آپ بھی بولو زندہ باد جزاک اللہ۔ آگے کون گزر چکا ہے؟ آگے حضرت آدم سے لے کے ان کی امتوں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتوں تک 1.25 لاکھ نبی گزر چکے ہیں، ان کی امتیں بھی گزر چکی ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے وہ صرف صحابی نہیں تھے، پیچھے ہم بھی تھے۔ اور حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں 1.25 لاکھ انبیاء میری نظر سے غائب نہیں ہیں، اسی طرح میرے غلام بھی میری نظر سے غائب نہیں ہیں۔ قسم بخدا تو اپنے دل کو مدینے والے آقا کے قریب کر کے دیکھ، بس دل کا پیالہ سیدھا کر حضور کی طرف، پھر نہ مدینہ دور
رکھتا ہے نہ مدینے والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور معلوم یہ ہوا ہمیں اللہ نے جو آنکھ دی ہے وہ صرف سامنے دیکھتی ہے، لیکن فرمایا میں صرف سامنے نہیں دیکھتا، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے ہم بھی پیچھے دیکھنا اور دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن گردن کو بل دینا پڑے گا۔ نہیں یار، آپ نے توجہ نہیں کی میرے الفاظ میں، میں کیا کہوں؟ اب لفظوں میں تو ساری باتیں، کچھ باتیں آپ خود بھی تو اخذ کیا کرو۔ ہم بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں، چلو یہ دوست گزرے تو پھر آپ میری جانب متوجہ ہو، ہم بھی پیچھے، لیکن پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے گردن کو بل دینا پڑا۔ کہا اے میرے حبیب، تجھے پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، مجھے تیرا اتنا سا زحمت میں پڑنا بھی گوارا نہیں ہے۔ میں تجھے وہ آنکھ دیتا ہوں، آگے بھی دیکھ پیچھے بھی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بھی ایک سبحان اللہ کی ہی صورت ہے، اللہ آپ کو 70 گنا کر کے عطا فرمائے۔ لیکن ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا۔ میری سرکار کو پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، اسے گوارا نہ ہوا۔ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں بولنے، میں پھر اسے چپ کرا دوں نا یار۔ حضور کو پیچھے دیکھنے کے لیے گردن کو موڑنا پڑے، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ پھر تیسری بار سنو، حضور کی گردن کا مڑنا اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ کیا خیال ہے، جس رب کو حضور کی گردن کا مڑنا گوارا نہیں ہے، اس کے غلاموں کا دوزخ میں سڑنا کیسے گوارا ہوگا؟ سارے بولو نا۔ نعرہ غوثیہ کے ساتھ مجھے اس نے یاد دلا دیا کہ آج حضور غوث العظم کا لنگر بھی تیار ہو چکا ہے اور یار شریف کی محفل بھی ہے۔ تو ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں اور پھر باقی آئندہ جمعے کو مالک نے اگر توفیق بخشی تو پھر یہی سے بات آگے کر لیں گے اس غلام کی۔ لیکن یہ تو کہہ کے بات پوری ہوگی، اس جملے کے کہے بغیر لطف نہیں آئے گا۔ ہم مولائی سنی ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے سنی ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرنے والے سنی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کیا کہ تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو، تم دیوار پیچھے کا علم نہیں؟ میں پھر کہنے لگا ہوں، تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو۔ اور تیسری بار پھر سن لو، ارے تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا، دیوار پیچھے ہی نہیں، اللہ کا نبی یہ بھی جانتا ہے دیوار کے نیچے کیا ہے۔ تم دیوار پیچھے کی بات کرتے ہو، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں گا، صرف پیچھے ہی نہیں، اللہ کا نبی تو یہ بھی جانتا ہے دیوار کے نیچے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹائم اب مکمل ہو گیا۔ اب یہ میں آئندہ جمعے آپ کو آیت پڑھ کے بتلاؤں گا کہ کس نبی نے کہا تھا دیوار کے نیچے کیا ہے۔ 16ویں سپارے میں ہے، آئندہ جمعہ کو میں سناؤں گا۔ لیکن یہاں ہم جہاں سرکار دو عالم کی نگاہ کی بات کر رہے تھے، نہ طرف نہ جہت نہ سمت، تو وہاں پر حضور غوث العظم کو جنہیں اپنے فضل سے نوازا، جنہیں اپنی تعظیم سے نوازا، جنہیں اپنی ولایت اور اپنے قرب سے نوازا، جنہیں اپنی محبت کی دستار سے نوازا، اور لازم کر دیا کہ میری امت میں ولی وہ ہوگا جس کی گردن پہ غوث العظم کا قدم آئے گا۔
غوث العظم کو بھی تو نگاہ کا کوئی انعام عطا کیا ہوگا. لو حضور غوث العظم کی نگاہ کی بات بھی سن لو. تو پھر میں مختصر بس 5 منٹ کے اندر 5 منٹ بھی کم لگاؤں گا. یہ ہم ممبر پہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر جلوہ فروز ہیں اور خطبہ فیض جاری ہے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر خطبہ دیا کرتے تھے تو سامعین 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. کتنا؟ 70,000. اللہ اکبر. لیکن یہ بچے یہ سوچ سکتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے. آج بھی کئی سیاستدان جب جلسہ کرتے ہیں، نواز شریف اور دوسرے، تو 70,000 بندہ تو آ ہی جاتا ہے جناب. لیکن میں کہوں گا کمال یہ نہیں ہے کہ مجمع 70,000 کا ہوتا تھا، کمال یہ ہے کہ مجمع 70,000 کا ہے اور حضور غوث العظم منبر پہ خطاب کر رہے ہیں. جتنی آواز بغیر سپیکر کے جتنی آواز پہلے کو آ رہی ہے اتنی ہی آواز آخری کو بھی آ رہی ہے. پیسے نیچے گر گئے ہیں، پاؤں نہ لگے بیٹے. اوپر ایک نام لکھا ہوتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، رضا باقر نام لکھا ہوتا ہے. بے ادبی نہ ہو. اچھا پھر میری جانب ذرا دیکھیے ایک لمحے کے لیے. حضور غوث العظم خطبہ دے رہے ہیں اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہو جب غوث پاک خطبہ دیتے ہوں گے تو سامعین کیسے ہوتے ہوں گے، کس شان کے، کس درجے کے سامعین ہوں گے ان کے. اور ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے اور سامنے جو اللہ کا برگزیدہ ولی سامنے بیٹھا ہوا ہے، ان کا نام ہے حضرت علی ابن حیعتی. وہ تقریر سنتے سنتے سوئے ہوئے. ہم جب تقریر کرتے ہیں لوگ سو جاتے ہیں، جیسے یہ بچہ سویا ہوا ہے جگا دیجئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ سو جاتے ہیں. ہم ساتھ والے سے کہتے ہیں جگا دو اسے. یہی طریقہ ہے. بندہ سو جاتا ہے، ساتھ والے سے کہتے ہیں بیدار کر دو اسے ذرا، سو گیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے ادھر حضرت علی ابن حیعتی سوئے ہوئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے، آنکھیں بند ہوئیں. ادھر غوث العظم پیران پیر دستگیر نے خطبہ بند کیا، منبر سے اترے اور علی ابن حیعتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب لوگوں کے لیے، سامعین کے لیے، اس زمانے ان اولیاء کرام کے لیے جو سامنے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے، ان کے لیے تو حیرت و استعجاب کا کوئی حد نہ رہی کہ یہ کیا ہوا کہ ایک سوئے ہوئے انسان کے لیے آپ نے خطبہ بند کر دیا، منبر چھوڑ دیا. اور نہ صرف ممبر چھوڑ دیا، خود مرید کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے جب تک وہ سوئے رہے آپ ہاتھ باندھے کھڑے رہے. ادھر وہ جاگے، ان کی آنکھ کھلی، ادھر حضور غوث العظم واپس ممبر پہ، سیڑھی پہ 1 2 3 4 اور آخری سیڑھی پہ آ کے بیٹھے. اس سے پہلے کہ خطبہ شروع ہوتا ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سوئے ہوئے شخص کے لیے منبر چھوڑ دیا ہو، خطبہ رسول چھوڑ دیا ہو، منبر رسول چھوڑ دیا جائے اور نیچے اترے اور کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ کر، اور تب تک جب تک وہ سویا رہے. حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور غوث العظم مسکرا پڑے اور فرمایا علی ابن حیعتی اٹھ، آ میرے قریب اور یہاں کھڑا ہو کے بتا میں نے خطبہ کیوں چھوڑا، منبر کیوں چھوڑا، تیرے پاس کیوں کھڑا ہوا، ہاتھ کیوں باندھے، تعظیم کس کی کر رہا تھا، تو بتلا. علی ابن حیعتی اٹھے، منبر پاس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں لوگوں ادھر میری آنکھ لگ گئی، ادھر دیدار مصطفیٰ شروع ہو گیا. ادھر میری آنکھ بند ہوئی، تقدیر کی آنکھ کھل گئی،
مجھے آقا دو عالم کا دیدار ہو رہا تھا. جب اس نے کہا نا حضور کا دیدار ہو رہا تھا تو غوث العظم پیران پیر دستگیر نے مسکرا کے کہا سنو میں نے منبر اس کے لیے نہیں چھوڑا تھا ان کے لیے چھوڑا تھا. معلوم یہ ہوا یہ چوتھی